قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا میں تم کو ایک ایسا کلمہ میں بتلا دوں جو عرش کے نیچے جنت کے خزانوں سے آیا ہے، اور وہ ہے لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله تعالى أسلم عبدي واستسلم. اسلم عبدی، جو آدمی یہ کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری فرما برداری کی، واستسلم، اور خود سپردگی کر دی، کامل اطاعت کر لی، سرنڈر کر دیا، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیا. جب اس نے اللہ کی بڑائی کا اعتراف کر دیا کہ انسان گناہوں سے بھی اسی وقت بچ سکتا ہے جب اللہ کی مدد ملے گی، اور نیک کاموں سے بچ سکتا ہے جب اللہ کی مدد آئے گی. ظاہر ہے اپنے تمام اعمال کو، تمام اقوال کو، تمام احوال کو جو ہے اللہ کے سامنے پیش کر دیا کہ ہمارا کوئی قول و عمل، ہمارا کوئی حال اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہے. ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں. اللہ غنی، ہم محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ہماری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے. تو جو اس کلمے کو پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ کے سامنے خود سپردگی کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو عرش کے نیچے جنت کے خزانوں میں سے ہے، اور وہ لا حول ولا قوة الا باللہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسلم عبدی، میرے بندے نے اطاعت اختیار کی، واستسلم، خود سپردگی کر دی. رواہ البیہقی فی الدعوات الکبیر وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ قال سبحان اللہ ہی صلاۃ الخلائق والحمد للہ کلمۃ الشکر ولا الہ الا اللہ کلمۃ الاخلاص واللہ اکبر تملأ ما بین السماء والارض واذا قال العبد لا حول ولا قوة الا باللہ قال تعالی اسلم واستسلم. حضرت ابن عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سبحان اللہ جو ہے مخلوقات کی عبادت ہے، مخلوقات کی تسبیح ہے. کیونکہ قرآن کریم یہ ثابت کرتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرے. ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، چاہے وہ حیوانات کے قبیل سے ہو، چاہے نباتات کے قبیل سے ہو، چاہے جمادات کے قبیل سے ہو. ہر کوئی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں. وَلَٰكِنَّ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہمیں تو لگتا ہے کہ یہ جانور بلا وجہ ہی آوازیں نکالتے رہتے ہیں. یہ جانور بلا وجہ آوازیں نہیں نکالتے، جب بھی یہ آواز نکالتے ہیں تو یہ اللہ کی تسبیح اور تحمید میں لگ جاتے ہیں. یا جو جمادات کے قبیل سے ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. ہر ایک کے ذکر کی نوعیت الگ الگ ہے، لیکن ذکر سے کوئی مخلوق خالی نہیں ہے. یہاں تک کہ ہم جو کپڑا جسم پر پہنتے ہیں، جب تک یہ ذکر کرتا رہتا ہے تب تک یہ صاف ستھرا رہتا ہے. جب یہ ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے تو میل کو چھیل بیٹھ جاتا ہے. ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث کو بتلا رہے ہیں. حضرت خالد رحمۃ اللہ علیہ کی باقاعدہ ایسی مضمون کو بڑی زبردست تقریر ہے. درخت پر پتے اسی وقت تک لگے ہوئے ہیں جب تک وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ کا ذکر چھوڑ دیا تو وہ جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں. ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ سبحان اللہ جو ہے یہ جو تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، ہر مخلوق اس کو الحمدللہ کلمۃ شکر، اور الحمدللہ جو ہے یہ کلمہ شکر ہے. اس کے ذریعے سے انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے. ولا الہ الا اللہ کلمۃ الاخلاص، اللہ الہ الا اللہ کلمہ اخلاص ہے، یعنی انسان کو جہنم کی آگ سے بچانے والا ہے. کیونکہ پہلے درجے پہلے
چکا ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیا خلوص دل کے ساتھ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اگرچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا وہ انزنا و انصرا تھا، یا رسول اللہ کیا اگر وہ زنا کر لے چوری کر لے تب بھی جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا نام و انزنا و انصرا تھا، پھر پوچھا وہ انزنا و انصرا تھا، وہ انزنا و انصرا تھا، وہ انزنا و انصرا تھا، کہنے لگے ہاں وہ انزنا و انصرا تھا اللہ ربی ہم کی ابھی کرنی پڑھی نا جی دانو کیا ہے اللہ ربی ہم کے بھی کا ترجمہ بتا چلتا ہے انسان کو دائمی آگ سے بچانا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے جو گڑبڑیاں کی ہوگی اس کے لیے تھوڑی بہت دھلائی کے لیے لے جایا جائے گا، اس کو صفائی ستھرائی ہوگی، جب جنت کے اندر جائے گا اپنے جسم کے ساتھ وہی جنت میں جائے گا۔ اس لیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جو گناہ کیے ہیں وہ گناہ انسان کے جسم کے اوپر لگتے رہتے ہیں، اس انسان کے قلب کے اوپر لگتے رہتے ہیں۔ جیسے حدیث میں ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اس کا ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اگر معاف توبہ کر لیتا ہے تو وہ ہٹا دیا جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ لگا رہ جاتا ہے۔ اور چونکہ گناہ کے اندر تجاذب ہے، ایک گناہ دوسرے گناہ کو بلاتا ہے، اس لیے دوسرا گناہ کرتا ہے تو ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، پھر تیسرا لگتا ہے، پھر چوتھا لگتا ہے، یہاں تک کہ بات آتی ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بدعملی کی وجہ سے انسان کا دل جو ہے پورا کا پورا زنگ آلود ہو جاتا ہے، پورا جسم اس کا ملوث ہو جاتا ہے گناہوں کے اندر، جتنے گناہ کرتا جاتا ہے اس کا جسم جو ہے چاروں طرف سے لپٹتا جاتا ہے۔ تو اب اس گندگی کو دور کرنے کے لیے جیسے لوہے کے اوپر زنگ آ جاتا ہے، کھلے میدان کے اندر زنگ وہ لوہا پڑا رہے تو اس پر پانی پڑ جاتا ہے، اس کی وجہ سے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس لوہے کو صاف کرنے کے لیے آگ کے اندر دبایا جاتا ہے، پھر ہتھوڑے سے ٹھکائی جاتی ہے، اس کے جا کر کے اس کا زنگ اٹھاتا ہے۔ ایسے ہی بندہ مومن نے جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں سے اس کو پاک صاف کرنے کے لیے وہاں بھٹی کے اندر ڈالا جائے گا، وہاں کٹائی ہوگی، اس کے بعد نکال کر کے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، لیکن دائمی طور پر جہنم کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کو کلمۃ الاخلاص کہا ہے۔ اللہ اکبر تملأ ما بین السماء والارض، اور اللہ اکبر جو ہے آسمان اور زمین کے درمیان سے خلا کو بھر دیتا ہے، اور جو شخص جو بندہ لا الہ الا اللہ ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسلم واستسلم۔